سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے اور جو ان کے اوپر حکومت کا برتاؤ ہے، میں اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج آپ سب کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اس چیز کے اوپر گفتگو کروں۔ لیکن سب سے پہلے ایک حکومت آتی ہے، واضح ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے ذریعے، اور وہ آ کے اس ملک کے اوپر جب جو حکومت بنتی ہے، 60% لوگ ضمانت پہ، بڑے بڑے اس ملک کے وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، وہ اوپر آ کے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مسلط کیسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدانوں کو خریدا جاتا ہے، وہ وہاں اوپر قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بجائے یہ کہ لوگوں کے حالات بہتر کریں، یا جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے مہنگائی کے اوپر کوئی پلان لے کے آنا تھا، اور یا انہوں نے معیشت ٹھیک کرنی تھی، کیونکہ یہ بڑے تجربہ کار سمجھے جاتے تھے، کیونکہ 2 خاندان 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو بجائے وہ کرنے کے جو انہوں نے ہمارے سارا وقت 3.5 سال تنقید کرتے رہے کہ جی بہت مہنگائی ہے، لوگ پس گئے، ان کو سمجھ نہیں ہے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، تو بجائے وہ کرنے کے صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک، اور وہ کام یہ کیا ہے کہ 1100 ارب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے، اپنے آپ کو NRO دے کے وہ معاف کروا لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے۔ FIA کو تباہ، نیب تباہ، سارے جو سول سروس، پولیس کا استعمال لوگوں کو دبانے کے لیے۔ تو صرف اور صرف ان کی ایک کوشش تھی، اور وہ پلاننگ میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان کا صرف مقصد ہمارے خلاف جو ساری اکٹھی بھی ہوئی پارٹیز، جو لانگ مارچز بھی کی، پیچھے صرف ایک چیز تھی کہ کسی طرح یہ حکومت جائے اور یہ آ کے اپنے آپ کو NRO دے دیں۔ اب کیا لوگوں کا غصہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تیار کیا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگوں کی مشکل حالات ہیں، یہاں جناب لوگ تباہ ہو گئے، اور ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس، مہنگائی مارچ۔ اب لوگ کیوں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی جب سے ہماری حکومت گئی، اور جب سے یہ 2 مہینے، 2.25 مہینے میں جب سے یہ آئے ہیں، کیا ہوا چینج کہ قیمتیں بھی اسمانوں پہ چلی گئی، معیشت بھی نیچے، روپیہ بھی نیچے گر گیا، سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گر گئی۔ اب جو انڈسٹریل گروتھ ہے، جس کی وجہ سے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، جو ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی تھیں، اس کی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر تھا، اس کو ہم نے اٹھایا۔ اس کی وجہ تھی انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جس میں گروتھ ہوئی، ریکارڈ گروتھ ہوئی۔ اس کی وجہ ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل سیکٹر اور سروسز سیکٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر 2 سالوں میں 75% گروتھ میں، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ایک ملک ایک IMF بھی کہہ رہا تھا کہ سسٹینیبل گروتھ پہ نکلا ہوا تھا، زراعت میں ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، یعنی فصلوں کے اندر ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا، ہم نے اپنی زراعت کو اٹھانے کے لیے کسان کی کیسے مدد کرنی تھی، ان کے کتنے طریقے تھے کہ ہم نے کیسے خرچ کرنا تھا پیسہ زراعت پہ۔ دیر کے بعد زراعت اوپر جا رہی تھی، وہ کون سی قیامت آ گئی کہ 2 مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا، آسمان پہ مہنگائی پہنچ گئی، اور جو معیشت ہے وہ نیچے آ گئی۔ آج بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے، تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا، اور یہ جو آپ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے، اپنے مسئلے بتاتی ہے، اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے۔ لوگ تکلیف میں ہیں۔ کدھر گئی بجلی؟ کدھر تھی ہمارے دور میں 3.5 سال میں؟ کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے؟ اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر، اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں۔ اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو انہی نے، یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، جو بجلی گھر بنائے ہیں،
جو نہ 4 بڑے 5 بلکہ ان کے دور میں بنے. اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی, پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. ہم یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کیپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے, لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے, LNG کے اوپر اور کوئلے کے اوپر. ساہیوال جیسی جگہ پہ انہوں نے کوئلے کے اوپر ایک جو پلانٹ بنایا ہے پاور جنریشن کا. آپ سوچیں کہ وہاں سارے کراچی سے سارا کوئلہ ادھر ٹریول کر کے آتا ہے ساہیوال. یعنی جس نے بھی یہ بنایا ہے اسی کو جیل میں ڈالنا چاہیے کہ کیا سوچ کے بنایا تھا. ماحولیات کے اوپر علیحدہ اس کا جو اثر ہے, اور دوسرا اتنی دور باہر سے امپورٹ کر کے کول لے کے, اور اس کی قیمت کتنی ہے, کس قیمت پہ وہ بجلی بنا رہا ہے. تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں نہ LNG کے لیے پیسے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پلانٹ چل نہیں رہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی, بیرون ملک کے ساتھ مل کے, یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے, غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی, اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور PTI نے کیا ہے. تو اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا. آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی. ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے, 3.5 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں وہ IMF کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ, یا تیل کی قیمت اتنی کرو, یا بجلی کی قیمت اتنی کرو, یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. اور اس دور, یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہنا, جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا, اور یاد رکھے IMF کا بھی پروگرام تھا, کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے, اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں, وہ بھی اوپر گئیں. اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان. آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں, جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے, پٹرول بیچ رہے تھے, بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا, پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. IMF پریشر برداشت کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ کہ انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے. کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا. جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں 2.5 مہینوں میں, ہمارے 3.5 سال میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی. کوئی چیز لے لیں, آٹا لیں, گھی لیں, گھی خاص طور پہ لیں, یہ ڈیزل اور پٹرول, بجلی کی, ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں. تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں, سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور NRO لینے کے لیے, ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. بجائے وہ کرنے کے آج ان کو ٹیئر گیسنگ کیا ہے, دہشت پھیلائی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو. میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی آپ سب کے لیے درخواست ہے, اپیل ہے کہ دیکھیں, ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے. یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے, ہمارا آئین حق دیتا ہے. ہمارے جب ہم نے 25 کو جب احتجاج کیا, 25 مئی کو, انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر, فیملیز پہ, گھر میں رات کو 2-3 بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور 4 دیواری کو, ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا, اس کی میں مارشل لاء میں تو شاید ایسا ہوتا ہو, کسی جمہوریت میں میں نے ایسے نہیں دیکھا. میں نے جنرل مشرف کی آمریت کے اندر, وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے, میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا 25 کو. اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ سنبھالی ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی, قیمتیں ان سے روکی نہیں جا رہی, باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے. وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا, یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا, وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں. ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا ہے, وہ بھی اب دیکھتے رہے. تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے
کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے. ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے. ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتا ہے جولائی میں اور بڑھنی ہے, کیونکہ انہوں نے جولائی میں جو LNG تھی وہ نہیں آ رہی. اب ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں, یہ فیول خرید لیں گے, یہ کوئلہ یا LNG, وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. لہٰذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں 2 تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ پرامن, جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ. ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں. پشاور, لاہور, کراچی, ملتان, کوئٹہ, جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں. ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچتا ہے, لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں. حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی. حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیئر گیس کرے گی, جمہوریت ایسے نہیں چلتی. جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے, جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی. وہ ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے, وہ بادشاہ سے چلتی ہو. جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے. اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہے اب ان کا, اس قوم کو جو ایک دم آپ نے یہ سازش کر کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی بحران پیدا کیا. سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بحران آیا, پھر سیاسی بحران آیا. پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا سازش کر کے, جب ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا. ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی, جس طرح میں نے کہا ہم نے روس سے تیل لینا تھا, ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے. ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا. انہوں نے پہلے ہماری گورنمنٹ پہلے سازش کی, ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو, بحران پیدا کیا. اس کے بعد یہ معاشی بحران آیا اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور میں واضح کر دوں پھر سے, میں نے اور پھر شوکت ترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا آپ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ملک بہت بڑی قیمت ادا کرے گا اس یہ جو اب پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن, یہ جب سیاسی بحران آئے گا, اس کی ملک قیمت ادا کرے گا. اور ان سے مجھے پتا تھا نہیں سنبھالا جانا, کیونکہ شہباز شریف کی تو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی ہے. صحافیوں کو پیسے دے دیے, PR کر دیے, کبھی 50 ارب کے اس نے اشتہار دیے, اس کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو ایک دنیا کے اندر کرائسس آئے جو ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے تھے اس میں سے, اور نکلتے گئے. اللہ کا کرم ہے, جس طرح ہم کرونا سے نکلے, دنیا مثال دیتی ہے پاکستان کی. ہم نکلتے جا رہے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ سیاسی بحران آیا یہ ہونا ہے, کیونکہ ان کی تو نیت ہی کبھی نہیں تھی, نہ ان کی صلاحیت تھی ملک کو بحران سے نکالنے کی. ان کو تو ہمیں پتا تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں, وہ انہوں نے کر دیا. 1100 ارب روپیہ اپنا انہوں نے معاف کروا لیا. 1100 ارب روپیہ, اس کا آدھا بھی اگر ہم سبسڈائز کر دیں تو لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. 500 ارب کی اگر ہم سبسڈی دے دیں اس وقت بجلی اور تیل پہ, ہم روک سکتے ہیں یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے عوام پہ. لیکن وہ پیسہ ہضم کر گئے ہیں اور سارا بوجھ انہوں نے عوام کے اوپر ڈال دیا. تو میں اس لیے اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم توڑ پھوڑ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم نکلیں, پرامن احتجاج کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہے. ہم یہ چپ کر کے یہ ظلم جو کر رہے ہیں اس ملک پہ کہ خود اپنے آپ کو اربوں روپے کی کرپشن بچائیں اور یہاں اس ملک پر بوجھ ڈالیں, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اور یہ جو ایک آخر میں انہوں نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نکالنے کے لیے کوئی احسن اقبال نے کوئی ڈرامہ شروع کیا ہے کہ ہم اکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے. اگر آپ نے وہ بجائے یہ سارے پیسے خرچ کر کے یہ ڈرامہ کرنے کے, میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے, آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے.
صرف ایک راستہ ہے, باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن کے بعد علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے. جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, 2.25 مہینے سے ایک غیر آئینی, ایک ان لافل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے حمزہ شریف کی. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی آئینی ان کو حق نہیں ہے. شکر ہے وہاں عدالتوں نے اب پہلے تو الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے ہمارے 5 ریزرو سیٹس کو موقع نہیں دے رہے تھے. وہ شکر ہے عدالت نے ان کو ایکسپوز کر دیا, کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی, میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار, ایک بائس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. دوسری چیز, اب پنجاب کے اندر لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہے گی. اور میں آج خاص طور پہ آخر میں, کیونکہ 20 بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں اپنی پولیس اور اپنی بیوروکریسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں, جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر, یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے 25 کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر, اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں, دیکھیں اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب کی شکلیں بھی ہمیں پتہ ہے جن پولیس آفیسرز نے ظلم کیا, یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں, انہوں نے تو رہنا نہیں ہے, لیکن آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں, آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غیر قانونی سٹیپس ہمارے خلاف کیے. میں یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تنخواہ دار کا اپنی فیملی کو سنبھالنے کا وہ سوچتا ہے کہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ نے یہ غیر قانونی چیز کی جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں, اور جو آپ میں سے کر رہے ہیں, وہ سب کو ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اور جن پولیس والوں کو جس طرح میں نے کہا, وہ تو اب ویڈیو کے اوپر آ گیا ان کی شکلیں. تو دیکھیں یہ ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس سازش کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے. اور آپ جو بھی پاکستانی ہیں اگر آج آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ 2.25 مہینے میں کدھر سے کدھر لے آئے ہیں پاکستان کو, اور اب مزید اور آگے کدھر جانے لگا ہے, آپ کو اگر ابھی نہیں آپ کو پتا تو آپ کو پتا چل جائے گا. تو اس لیے میں سب کو پھر سے آخر میں دعوت دے رہا ہوں, پرامن احتجاج ہفتے کی شام کو میں پریڈ گراؤنڈ ہوں گا, اور سارے پاکستان کے شہروں میں انشاءاللہ میری قوم نکلے گی. پاکستان پائندہ باد.